السلام علیکم۔ کہ اسلام واقعی دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ اور اگر اسلام دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو آخر کیوں؟ دوستوں، دارِ اسلام میں داخل ہونے والوں میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق برطانیہ اور فرانس ہر ملک میں پچھلے 10 سالوں میں 1 لاکھ لوگوں نے مذہب تبدیل کیا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق ہر سال تقریباً 5000 برطانوی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہر سال 25,000 امریکی اسلام قبول کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے ہر ملک میں لوگ روز بروز دارِ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ 2022 میں کچھ سیلیبریٹیز نے بھی اسلام قبول کیا، جن میں سے مرین ایلہمر، جن کا تعلق فرانس سے ہے۔ یہ ایک پاپولر ماڈل اور انسٹاگرام کی ایک بہت بڑی اسٹار ہیں۔ انہوں نے بھی 2022 میں اسلام قبول کیا ہے۔ ایمبری اینڈری ٹیٹ، یہ ایک امریکن اور برٹش انٹرنیٹ پرسنالٹی ہیں جو کہ پہلے کک باکسر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی 2022 میں اسلام قبول کیا ہے۔ پرم سنگھ، یہ ایک انڈین یوٹیوبر ہیں جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ دوستو، ایسے اور بھی بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ دوستو، یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ واقعی لوگ روز بروز تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کیوں؟ دوستوں، اسلام کے دنیا میں تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ تو قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ایک آخری کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں وہ سب حق اور سچ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو ارشادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں نازل کیے گئے ہیں وہ آج کے ٹائم میں بھی سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم عن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کہ تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدیوں سے سجدے ہاتھوں کے بل ہی ہوتے آ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، سب سجدے ہاتھوں کے بل ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن سجدوں کے متعلق کچھ لوگوں کے بارے میں بڑا مختلف دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق کچھ قدیمی مصری اپنی تھوڑیوں کے بل سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہی بات کئی صدیوں سے اختلاف کا باعث بنی رہی اور کہا یہ جاتا رہا کہ قرآن سے یہاں غلطی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ کوئی بھی مذہب تھوڑی کے بل سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن 19 سینچری میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 19ویں صدی میں مصر کے ماہرین نے کچھ ٹیمپلیٹس دریافت کی جس میں قدیمی مصریوں کی سجدہ کرنے کی تصویریں موجود تھیں، جو کہ صاف ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ قدیمی مصری تھوڑی کے بل سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ حق ہے۔ جن لوگوں کو ان سے پہلے علم کتاب دیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلم اس قسم کے معجزات یا نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں غور و تدبر کرتے ہیں تو وہ دارِ اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما چکے ہیں، ہم خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کو ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ دوستوں، اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی دوسری وجہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے۔ دوستوں، سیرت النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی غریبوں اور مسکینوں کو مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو درگزر کرنا، آپ کا ہمیشہ سچ بولنا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین بھی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ دوستوں، آپ سب نے طائف کا وہ مشہور واقعہ تو لازمی سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور جھٹلایا۔
جھٹلایا اور آپ کے پیچھے بستی کے شریر لڑکوں کو لگا دیا۔ وہ آپ کو گالیاں دیتے اور آپ کو پتھر مارتے یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے، لیکن ان بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ جہاں جہاں جاتے یہ بدماشوں کا ایک گروہ آپ کے پیچھے آتا اور آپ کو تنگ کرتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں نے 3 میل تک شہر کے باہر بھی آپ کا تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھر کی بارش سے لہو لہان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا۔ طائف کے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کا وہ ہجوم طائف کی طرف واپسی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی۔ دوستو، جن میں سے ایک مثال ہمارے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ہے، جو کہ طائف سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام کے سخت دشمن ہوا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد وہ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار بنے، جن کا نام آج بھی دنیا کے عظیم کمانڈر میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ کے اخلاق دیکھیے کہ سب کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک نقطہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہزاروں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ وہ مکہ کا واقعہ کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اور جب آپ مدینے سے مضبوط ہو کر مکہ واپس آئے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب غیر مسلم اس کے بارے میں جاننا شروع ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، سب سے آخری اور اہم وجہ ہے تبلیغی جماعت۔ دوستو، یہ تبلیغی جماعت اس ٹائم میں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بلایا کرتے تھے۔ ان کی نقل و حرکت صحابہ اکرام کی سی ہے، جس طرح صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور اللہ تعالی کے احکامات اپنے گھروں سے نکل کر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ تبلیغی حضرات بھی آج کے ٹائم میں یہی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑا غیر مسلم طبقہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔